تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ایک سپر لگژری بس جو حیدرآباد سے بودھن جا رہی تھی منگل کو میدک ضلع کے کلچارا منڈل کے قریب ایک شاہراہ پر اناج سے لدی لوری سے ٹکرا گئی۔ یہ حادثہ دوپہر تقریباً 3 بجے پیش آیا جب تیز رفتار بس نے لوری کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی۔ بس میں سوار 18 مسافروں میں سے 10 سے 12 افراد کو معمولی چوٹیں آئیں جبکہ ڈرائیور کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر میدک کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد آرٹیسی ڈرائیور کے خلاف لاپرواہی یا تیز رفتاری سے گاڑی چلانے اور انسانی جان کو خطرے میں ڈالنے کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ مزید تحقیقات ہے جاری۔ نرمل شہر کے معروف تعلیمی ادارے آئیڈیل انگلش میڈیم اسکول اسرا کالونی برانچ میں آج ایک باوقار تقریب کا انعقاد عمل میں آیا جس میں حج کے مقدس سفر پر روانہ ہونے والے عازمین حج کی تہنیت تلنگانہ کے معزز رکن قانون ساز کونسل اور رودنامہ سیاست کے چیف ایڈیٹر جناب عامر علی خان صاحب کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ تقریب کے دوران اسکول کے ڈائریکٹر و چیئرمین جناب شیخ شبیر احمد، پرنسپل جناب ذیشان شیخ اور سیکریٹری جناب ہارون شیخ نے جناب عامر علی خان صاحب اور عازمین حج کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اپنے خطاب میں جناب عامر علی خان صاحب نے اسکول کے چیئرمین شیخ شبیر احمد کی تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ طلباء کی مسلسل ترقی اور کامیابی کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسکول کی کارکردگی کو قابل تعریف قرار دیا۔ اس موقع پر رودنامہ سیاست کے سینئر صحافی جناب سید جلیل اظہر، مدینہ ہوٹل کے مالک جناب رحمان، حج انسپکٹر جناب عرفان شیخ، کانٹریکٹر جناب بہاؤدین، این آر آئی جناب شمیم، جناب جبار، ایڈوکیٹ جناب افتخار، زاہد علی خان، انیس خان کے علاوہ اسکول کے اساتذہ، عازمین حج اور ان کے رشتہ داروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ یہ تقریب نہایت جوش و خروش ماحول میں منعقد ہوئی اور پروگرام کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ تلنگانہ کے عادل آباد شہر کے خانہ پور کالونی میں مسجد اقصی کے احاطے سے متصل علاقے میں منگل کی دوپہر اچانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا جس میں 4 موٹر سائیکل مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی جبکہ ایک موٹر سائیکل جزوی طور پر متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ قریب میں کھڑی ایک کار کو بھی نقصان پہنچا، تاہم بروقت اقدام سے بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تیز دھوپ کے باعث مقامی افراد نے اپنی 2 ویلر گاڑیاں مسجد کے احاطے میں نیم کے درخت کے سائے میں کھڑی کی تھی۔ اسی دوران ایک موٹر سائیکل میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی جو دیکھتے ہی دیکھتے دیگر گاڑیوں تک پھیل گئی۔ آگ کی شدت کے باعث چند لمحوں میں 4 موٹر سائیکل مکمل طور پر جل گئی جبکہ ایک اور گاڑی تقریباً 50% متاثر ہوئی۔ واقعے کے فوراً بعد مقامی افراد نے الیکٹرک پمپ سیٹس اور دیگر وسائل کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی اور آخرکار آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا۔ تاہم فائر بریگیڈ کو اطلاع دینے کے باوجود کوئی فائر انجن موقع پر نہیں پہنچ سکا جس پر عوام میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ مقامی کونسلر کو بھی اطلاع دی گئی مگر وہ بھی جائے وقوع پر نہیں پہنچے۔ اس حادثے میں جن گاڑیوں کو نقصان پہنچا ان میں قابل ذکر مسجد اقصی کے امام مولانا شیخ اکبر کے علاوہ سید عمران، شیخ نوشاد، محمد بلال اور ایم اے فہیم شامل ہیں۔ محمد بلال کی موٹر سائیکل جزوی طور پر متاثر ہوئی جبکہ ایک کار کو بھی معمولی نقصان پہنچا جسے مالک نے بروقت ہٹا کر بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس عملہ موقع پر پہنچا اور متاثرہ گاڑی مالکین کی تفصیلات حاصل کی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مالی نقصان کافی زیادہ ہوا ہے۔ متاثرین نے ضلع انتظامیہ سے نقصان کے ازالے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہنمکنڈا کلیکٹر آفس میں حکومت کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں 94 معذورین میں ٹرائی سائیکلیں، موٹر سائیکلیں، لیپ ٹاپ، بیٹری ویل چیئر، جدید ویل چیئر، بیٹری سائیکل وغیرہ تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام میں ورنگل ویسٹ ایم ایل اے نائنی راجندر ریڈی، پرکال ایم ایل اے پرکاش ریڈی، کوڈا چیئرمین انگالا وینکٹ رام ریڈی اور تلنگانہ اسٹیٹ کارپوریشن برائے معذورین کے چیئرمین میتھنی ویریا موجود تھے۔ اس موقع پر ویریا نے کہا کہ ریاستی وزیر ریونت ریڈی معذورین کے سچے دوست اور رہنما ثابت ہوئے۔ بودھن کوٹ احاطے میں منڈل قانونی خدمات اداروں بار ایسوسی ایشن بودھن کے زیر اہتمام عدالت کو آنے جانے والے افراد کو پینے کے پانی کے لیے آبدار خانے کا افتتاح انجام دیا گیا۔ اس موقع پر موجود معزز سینئر سول جج محترمہ کنچن ریڈی، فرسٹ کلاس جونیئر سول جج مارکل پوجیتا، ایڈیشنل فرسٹ کلاس مجسٹریٹ شیو سائی مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے اور آبدار خانے کا افتتاح انجام دیا۔ شدید گرمی کے پیش نظر عدالت آنے اور جانے والے افراد عوام کے لیے اس طرح کے خدمات کو ضروری قرار دیا گیا۔ اس موقع پر بار ایسوسی ایشن کے صدر وینکٹیشور راؤ دیسائی، نائب صدر کے ودیا ساگر، بار ایسوسی ایشن کے اراکین، سرکاری وکلاء، خواتین وکلاء اور کورٹ کے عملہ کے افراد بھی موجود تھے۔
کریم نگر ڈائٹ کی ابتدا سال 2003 میں ہوئی تھی۔ 50 طلباء طالبات سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ فراغت کے بعد مختلف مقامات پر سرکاری مدارس میں ہی تقرر عمل میں لایا گیا، جس میں SGTS سے اور لیکچرز خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 2003 اور 5 بیچ کے تمام طلباء طالبات نے 22 سال کے بعد ایک جگہ جمع ہو کر جن اساتذہ نے ڈائٹ کو پڑھایا ان کی مدد سے فوقانیہ سوران میں تہنیت و گلپوشی کی گئی، جس میں مصطفیٰ احمد، عبدالصمد، نعیم الدین ظفر خان، مرحوم عارف محی الدین شامل ہیں۔ اس پروگرام میں طلباء طالبات نے اساتذہ کے اعتراف خدمات اور کاوشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پرانی یادوں کو بھی تازہ کرتے ہوئے شال پوشی و تحائف پیش کیے۔ 4 بجے شام دعا کے ساتھ تہنیتی تقریب اختتام کو پہنچی۔ گدوال ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں منعقدہ ماہانہ کرائم ریویو میٹنگ میں ضلع SP T سنواسرو IPS نے افسران کو واضح ہدایت دی کہ وہ جرائم پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کرے، ہر معاملے میں معیاری جانچ کی جائے، متاثرین کو مکمل انصاف فراہم کیا جائے۔ ضلع SP نے کہا ضلع کے تمام سرکلز اور تھانوں میں زیر التوا مقدمات تفتیش کے معیار اور جرائم پر قابو پانے کے معاملات کا بھی جائزہ لیا جائے۔ LRD کے الماجی پور کو ایک تقریب میں سابق ریاستی وزیر جیون ریڈی کی شرکت پر DRS سے قائدین ستیش کمار، جالندھر ریڈی، نرسمولو، گنگا ریڈی، کرشنا ریڈی نے ملاقات کی اور شال پوشی کرتے ہوئے ان کی تہنیت انجام دی۔ راجیو گاندھی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی باسر کے شعبہ الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ کے لیکچرر سائنا چیتنیا کو عثمان یونیورسٹی نے PhD سے نوازا۔ انہوں نے حکومت ہند کی وشویشریہ PhD اسکیم کے تحت داخلہ امتحان میں آل انڈیا دوسرا رینک حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی تحقیق پروفیسر نرملا دیوی کی نگرانی میں کمپیوٹر ویژن ٹیکنکس کے ذریعے پرنٹڈ سرکٹ بورڈز کے کوالٹی کنٹرول میں بہتری کے موضوع پر مکمل کی۔ اس دوران انہوں نے بین الاقوامی جرائد میں کئی تحقیقی مقالے بھی پیش کیے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر گووردھن اور دیگر اساتذہ نے انہیں مبارکبادی پیش کی۔ LRD کے سابق رکن اسمبلی سریندر نے آج الماجی پور میں جگتیال کے سابق MLC جیون ریڈی کی اپنے رشتہ دار کی شادی کی تقریب میں شرکت کرنے پر ملاقات کی، شال پوشی کر کے انہیں تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر منوہر ریڈی، پرتاپ ریڈی، مدام سائلو اور دوسرے موجود تھے۔ مردم شماری کے عمل کے حصے کے طور پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر رضوان بادشاہ شیخ نے آج کلکٹریٹ چیمبر میں خود کو رجسٹر کیا۔ انہوں نے اپنی تفصیلات آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے درج کروائی، جو کسی کو بھی مردم شماری میں اپنی تفصیلات درج کرنے کے لیے دستیاب کرائی گئی ہے۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا حکومت نے مردم شماری کے عمل کو آسانی، جامع اور شفاف طریقے سے انجام دینے کے لیے ڈیجیٹل خود شماری کا نظام شروع کیا ہے۔ کلکٹر نے کہا کہ لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ویب پورٹل یا موبائل ایپ کے ذریعے اپنے ذاتی اور خاندانی تفصیلات آن لائن رجسٹر کروائیں، اور کہا عوامی نمائندوں اور عہدیدار سمیت ہر کوئی اس موبائل ایپ کے ذریعے اپنی تفصیلات درج کروا سکتے ہیں۔ ریاستی وزیر پنچایت راج، دیہی ترقی اور خواتین اطفال بہبود وزیر نظام آباد کے انچارج وزیر سیتکا کے مجوزہ دورے کے پیش نظر ضلع کلکٹر LR ترپاٹھی نے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ریاستی وزیر سیتکا کل ضلع کے دورے پر آ رہی ہیں، جس کے تحت ضلع مرکز میں مختلف پروگرام شرکت کریں گی۔ DRS کے 16ویں ڈویژن کارپوریٹر S منیشا شیو کمار نے آج ورنگل کے دھرمارم میں ایک انوکھے طریقے سے احتجاج کرتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی تصویر کو دودھ سے دھویا۔ اس موقع پر بیواؤں نے ریاستی وزیر اعلی ریونت ریڈی سے مانگ کی کہ ان کے پینشن کو فوری جاری کیا جائے۔ احتجاجی بیواؤں نے کہا کہ زیر التوا پینشن فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ کارپوریٹر سنکاری منیشا شیو کمار نے 16ویں ڈویژن دھرماگرم پنچایت میں بیواؤں کے ساتھ مل کر ریاستی وزیر اعلی ریونت ریڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلایا۔ LR ریڈی رکن اسمبلی مدن موہن نے ریاستی ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا سے حیدرآباد میں ان کی خیمگاہ پر ملاقات کی۔ گزشتہ طوفانی بارش میں لنگم پلی اڑوی لنگال شاہراہ کے تباہ ہوئے برج کی تعمیری نو کے لیے فنڈ منظور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یادداشت حوالے کی اور دیگر ترقیاتی کاموں کے زیر التوا بلز کو جاری کرنے کی خواہش کی تاکہ ترقیاتی کام آگے بڑھ سکیں، جس پر ڈپٹی چیف منسٹر نے سنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے بلوں کو منظور کرنے کا تیقن دیا۔
कलेक्टर एला त्रिपाठी ने भीमगल मंडल के खरीदारी मराकज के मुआयने के दौरान बेज़ाब्तगियों पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए एक अहदेदार को शो कॉज नोटिस जारी कर दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों के मफादात में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने रिकॉर्ड की दुरुस्त निगहदाश्त, फौरी खरीदारी और अदायगियों में तेजी लाने की भी हिदायत दी। बांसवाड़े में जुमला 7 पेट्रोल पंप्स मौजूद है, जिसमें से एक ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलने की वजह से आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। पेट्रोल के वसूल के लिए घंटों कतारों में पेट्रोल हासिल करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि दूर दराज से सफर करने वालों को पेट्रोल हासिल करना हो तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से पुलिस की खिदमत हासिल करते हुए पेट्रोल दिया जा रहा है, ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया दरपेश न हो। आवाम की जानिब से हुकूमत से अपील की जाती है कि पेट्रोल की किल्लत को दूर करते हुए हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के वसूल को यकीनी बनाया जाए।